کہ میرے آقا کے ساتھ ان کی بڑی نسبت تھی، میرے آقا کے ساتھ ان کا بڑا پیار تھا۔ آج بھائی خرم صاحب نے اپنے والد صاحب کے ذکر کو سجا لیا۔ آج جناب محترم مقصود الرحمان صاحب نے، فضل الرحمان صاحب نے میرے آقا کے ذکر کو سجا کر بتا دیا۔ بہت ایمان والو، جب کوئی بزرگ دنیا سے چلا جائے یاد رکھنا تعلق ختم نہیں ہوتا ہے، ایمان والے کا تعلق ختم نہیں ہوتا ہے۔ بھائی خرم راجہ خرم صاحب کا والد سے تعلق ختم نہیں ہوا ہے، بھائی مقصود جناب حاجی مقصود الرحمان صاحب کا اپنے بھائی سے تعلق ختم نہیں ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم کسی اور کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، ہماری نسبت سونے کملی والے سے ہو گئی ہے۔ میرے آقا کا فرمان سننا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، ان کے جانے کے بعد قبر پر جا کر ارے قرآن کی تلاوت کر کے انہیں ایصال ثواب کرنا تیرا کام ہے۔ اس کا ثواب پہنچا کر رب تیرے والدین کی بھی بخشش کر دے گا، ساتھ تیری بھی بخشش فرما دے گا۔ صرف والدین کی بخشش نہیں، ساتھ تیری بھی بخشش ہو جائے گی، ساتھ تیری بھی۔ اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ بات سنو، میرے آقا نے والدین کی عظمت کو بتایا۔ اپنا والد تو میرے آقا کا دنیا میں آنے سے پہلے رخصت ہو گئے، ماں 6 سال کی عمر میں ابوا کا میدان ہے۔ میرے آقا کی جان دیکھے نا، میرے آقا کا ذکر دیکھے نا، میرے آقا 6 سال کی عمر ہے۔ آج ہمیں سنبھالنے والا بھی ہمارا بھائی مل جائے گا، ہمارے چچا بھی ہوں گے، ہمارے ماموں بھی ہوں گے، آج ہمیں تلاشا دینے والے یہ رشتہ دار بھی ہوں گے، لیکن جب تیرے اور میرے سونے کملی والے کی ماں دنیا سے جانے لگی، اوپر رب کی ذات تھی، نیچے آمینہ کا لال ہے، نیچے آمینہ کا لال ہے۔ 6 سال کی عمر کے اندر میرے آقا کی ماں جان دنیا سے رخصت ہوئی۔ جب رخصت ہونے لگی، باپ نے ماں نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے ماں کو دیکھا، کہنے لگے اماں جان۔ تصور تو کرو نا، جس کی ماں دنیا سے چلی گئی، جس کا باپ دنیا سے چلا گیا۔ میرے والد گرامی 7 مہینے قبل مجھے چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، لیکن 2 ہفتے پہلے اماں جان بھی رخصت ہو گئی ہیں۔ جب رب کی طرف دیکھیں تو اپنی طرف دیکھیں تو نہ جانے ان کے بنا کیسے جئیں گے۔ اے ماں باپ جتنے بھی گناہ گار ہوں، میرے آقا کا فرمان سننا، میرے آقا فرما دینے، اے ماں باپ جتنے بھی گناہ گار ہوں، لیکن جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، ماں باپ جتنے بھی گناہ گار ہو، رب کی ناراضگی کیوں نہ ہو، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اے ماں باپ جتنے بھی گناہ گار ہو، لیکن اپنی اولاد کے حق میں کی ہوئی دعا کو، ان کامتے ہوئے ہاتھوں کو رب کبھی بھی رد نہیں کرتا، بلکہ اولاد کے حق میں کی ہوئی دعا کو رب قبول کر لیتا۔ ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو بتاتے ہیں، خدا کی قسم جن کے ماں باپ زندہ ہیں، کوشش کی ماں باپ کی جتنی خدمت کر سکے، لیکن حق کوئی ادا نہیں کر سکتا ان ماں باپ کا۔ یہ گھروں میں بیٹھے ہو نا یہ بابے، یہ مت سمجھا کرو وہ نہیں بھی کھنگ دے اور چلے ہو ایک کھنگ تو کی پتہ ہوئے تو سے کتنی برکت آسمان پڑتی ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، گل نہیں، آقا کا فرمان بتا رہا ہوں، میں جذباتی تقریر نہیں کر رہا۔ آقا فرماتے ہیں یہ ماں باپ گھر میں بیٹھے ہو نا، کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، کار صرف منجی تے بیٹھے بھی رہن نا، کہ آقا فرماندے اس کار وچ رب کریم اپنی برکتاں دا نزول فرماندا ہے، اپنی رحمت دا نزول فرماندا ہے۔ یہ ساڈے کول پوچھو، پتہ لگدا گھر خالی ہو گئے اور رونق نہیں رہی، بیٹھے ہوندے سن نا، انسان جتنا بھی
ترکیا جائے لیکن پریشان ہوئے نا جتنے بھی رشتے ہیں سارے کہندے نے اسی دے نال لیکن انہاں دی حفاظت او دلیری نہیں لبھی تے کو پیو کہندے ہوئے پتر پریشان نہیں ہونا تیرے پیچھے پیو ہے ماں باپ کا انمول رشتہ نہیں مل سکتا خدا کی قسم نہیں مل سکتی سارے رشتوں کا نعمت بدل ہے لیکن ماں باپ کی وہ شفقت وہ پیار کہتے ہیں چاچے مامے بھی کہتے ہیں وہ نصیب کے نام ان کی محبتیں اپنی جگہ اللہ نے سلامت رکھی جو ساتھ دیتی لیکن باپ کی وہ الفاظ میں وہ جو طاقت اور پاور رب نے رکھی ہے نا وہ کسی کے الفاظ میں نہیں ہے اسی لیے بلال میں کھڑی نے کہا تھا باپ مرے تے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کڈ کالی باپ مرے تے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کڈ کالی اوے ماں باج محمد بخشا سے کون کرے غم خار تے ماں مرے تے پیکے مک دے تے پیو مرے کربلا شادا مرنے نویر کسے دے کوئی اجڑ جاندہ میلا تے لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے آخری بات اتنی کہوں گا میرے آقا کے در کے غلاموں میرے آقا سے پیار کرنے والوں ماں باپ کی بڑی شان ماں باپ کا بڑا احترام لیکن میرے آقا کے در کے غلام میرے آقا فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان سننا لوگ 5-5 لاکھ لگا کر حج کے لیے جاتے ہیں کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میرا حج قبول ہو گیا کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میرا حج قبول ہو گیا کوئی بھی مبارک دین جاوے دے کہتا ہے کہ کرنا میرا کم سی قبول کرنا رب دا کم ہے لیکن قربان جاوا صفا مروہ تے جلسائیاں بھی کردہ ہے طواف کعبہ بھی کردہ ہے ہر طرف رکنے حج ادا کرنے تو بعد کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میرا حج قبول ہو گیا لیکن سنے کملی والے دے درد غلاموں حد چاہ کے نوجوان اگر میرے نال وعدہ کر لے وہ میرے آقا دا فرمان عمل کرنا توڑا کم میں تنو مقبول حج دا ثواب عطا کرنا رب دا کم میں سارے کوئی نوجوان چاہ کے کرو گے سنو میرے آقا فرمان دے نے اے میرے پیارے صحابہ 5-5 حج لا کے 5-5 7-7 لا کے لکھ لا کے حج کا ثواب کرنے والے ہو کوئی بندہ اے نہیں کہتا کہ میرا حج قبول ہو گیا میرا عمرہ قبول ہو گیا کہتا کرنا میرا کم سی قبول کرنا رب دا کام ہے لیکن میرے آقا دے درد غلاموں میرے آقا نے ایسا عمل دسیا آقا فرما دے نے او میرے پیارے صحابہ اوہ صبح اٹھ کے موبائل نو نہیں دیکھنا اوہ صبح اٹھ دی جنہ دے ماں پیو جوندے نے اوہ پیار نال ماں پیو نو دیکھنا تیرا کم میں اوہ مقبول حج دا ثواب عطا کرنا رب دا کم میں لیکن قربان جاوا صحابہ دی شان تو
صحابہ دی عظمت قربان صحابی رسول فرمان لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر دو باری ویکھا اللہ تعالیٰ سنو بھی ماں باپ چھٹ کے تے ٹر گئی اللہ اکبر صحابی رسول فرمان لگے یا رسول اللہ اگر دو باری ویکھا توجہ میری طرف رکھ آقا فرماتے ہیں دو حج دا ثواب کر کے کیا سبحان اللہ